صدیق اسے کہتے ہیں جو کہے وہ کر کے دکھائے۔ میں اس پر آپ کی خدمت میں آج دو حوالے، ایک قرآن کریم سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لایا ہوں، اور یہ بات سمجھانے کے لیے، مدلل اور مبرہن کرنے کے لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے تھے وہی ہی کر کے دکھاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ یہ صحیح بخاری کی ترتیب کے اعتبار سے قدیمی کتب خانہ کراچی دیکھیں تو جلد اول بنتی ہے، لیکن یہ مکتبۃ البشریٰ ہے تو اس کی جلد نمبر 2 ہے، کتاب المناقب ہے، اور میں اس سے ایک تفصیلی حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 1662 ہے، کتاب المناقب ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں صحیح حدیث موجود ہے، 3667 نمبر، یہ جو نمبر اس کا چل رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کی قیادت میں کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ اس بارے کی ایک تفصیلی حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 17 نمازوں پہلے کے وقت میں حضور نے ان کو امام مقرر فرما دیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت ابو بکر نے حکم پیغمبر کے تحت کی ہے۔ بلکہ ایک نماز کا وقت تو ایسا آیا جب اماں عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے مصلی کو خالی دیکھ کے ابو بکر رونے لگے گا، میرا والد ہے میں جانتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کانا رقیق القلب، بہت نرم دل کے آدمی ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ کے کہنے کا مطلب کہ یا رسول اللہ آپ بیمار ضرور ہیں، لیکن میرے ابے کے بجائے حضرت عمر کو کہہ دیں تاکہ وہ امامت کریں، تو وہ جری، شجاع، بہادر، دلیر اور ان کے معاملات سختی میں زیادہ مشہور ہیں، انہیں کہہ دیں، ابا جان رونے لگ جائیں گے۔ اماں عائشہ نے یہ بات بطور شفقت کی ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب دیا ہے نا، آپ حیران ہو جائیں۔ فرمایا عائشہ ما یأبی اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، عرش والا راضی نہیں ہوتا، ادھر ابو بکر آئے گا تو اللہ راضی ہوگا، میں کسی اور کی تعیین نہیں کر سکتا۔ ما یأبی اللہ والمؤمنون، صحیح مسلم تو اٹھا کر دیکھیں، کہا اللہ رب العزت جس کی چاہت رکھتے ہیں وہ میں اسے ہی مقرر کروں گا۔ یہ بات آپ اپنے پاس رکھیں کہ وہ نرم ہے یا وہ سخت ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے واضح کر کے کہتے ہیں نا، جسے ٹھوک بجا کے حکم بتا دینا، اس طرح رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کے فیصلے کو نافذ فرمایا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس دن صبح کی نماز پڑھا کر جس دن رسالت مآب علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ اس دن باقی دنوں کے بجائے آپ علیہ السلام کی صحت مبارک بہت بہتر، چہرے پر بڑی حشاشت بشاشت تھی، تو حضرت ابو بکر صبح نماز پڑھا کر آپ علیہ السلام سے ملنے آئے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر آپ کے گھر کا کیا حال ہے؟ فلاں آپ نے جو سن میں شادی کر رکھی ہے، یہ عوالی مدینہ کے ساتھ ایک جگہ ہے، اس گھر والی کا، اس کے بچوں کا کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اس طرف تو نہیں جا سکا، میں تو یہاں ہوں۔ فرمایا آج ابو بکر آپ چلے جائیں۔ آپ علیہ السلام سے اجازت لے کر، ظہر کا ٹائم تو ابھی کافی ہے، آپ اس گھر سے ہو کر آ جائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مدینہ شہر سے باہر اپنے گھر تشریف لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب طبیعت مبارک تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ ادھر گئے، چاشت کے وقت اللہ کے رسول کا انتقال ہے۔ یہ چاشت آج کے دور میں 10 بجے کے لگ بھگ کا وقت دیکھ لیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں دنیا سے پردہ فرمانا۔ کسی نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق تک یہ اطلاع بھجوائی تو صدیق اکبر کو بھول گیا کہ میں گھر میں ہوں یا باہر بیٹھا ہوں، وہاں سے فوراً سرتا پاؤں محنت کر کے یہاں تشریف لائے۔ اماں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق آئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بستر اقدس پر سلا دیا گیا تھا۔ فکشف عن رسول اللہ فقبلہ، سب سے پہلے انہوں نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے اقدس کو بوسہ دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان،
میرے پاک پیغمبر آپ نے اچھی زندگی پائی اور اچھی وفات پائی، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت رسول اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں نہیں وفات ہو گئی۔ یہ کیفیت ابھی کوئی ایک صورت پر بیٹھ نہیں رہی، تو ابو بکر صدیق نے سب کچھ جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ حدیث پاک کو اس سے ملا کر سنیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، یہ ابو بکر صدیق کی بات شروع ہے کہ یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر کریم پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کیوں لوگوں سے سختی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے معاملے میں؟ سنو، اس مجمع کو اکٹھا کرو۔ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تم لوگ؟ کیا حضور کو معبود مانتے تھے؟ کیا حضور کو اللہ مانتے تھے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر معبود مانتے ہو تو سنو، پھر معبود تو فوت ہو گئے، لیکن نہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ رسالت مآب کی وفات کا اعلان فرمایا، اور آگے شریعت کی رہبری اور رہنمائی میں امت کو سنبھالا۔ حضرت عمر فاروق بھی مان گئے اور سارے مان گئے، اور پھر اعلان ہے کہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی۔ سوال یہ ہے کہ دو موتوں سے کیا مراد ہے؟ دو موتیں کسے کہتے ہیں؟ دو موتیں آنے نہ آنے کے معاملات کیا ہیں؟ یاد رکھیں، ہر بندے کے معاملات جدا ہے، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مسئلے پر جدا ہے۔ جب آپ اور ہم فوت ہوتے ہیں، وفات کے بعد قبر میں جاتے ہیں، قبر میں روح کا تعلق قائم ہوتا ہے، سوالات و جوابات کا مرحلہ پورا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں پھر آگے دو صورتیں ہیں۔ اگر سوالات و جوابات ٹھیک دے دیے گئے تو رب کریم فرشتوں کو جو بھیجتے ہیں اس کے جواب میں رب فرماتے ہیں ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بستر لاؤ اس کے لیے بچھا دو۔ وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ فیأتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو اس تک آتی رہے گی۔ وَالْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسے جنت کا لباس، جنت کی ورزی دے دو، جنت کی وردی بھی پہنا دو، جنت کا بستر بھی دے دو، جنت کی کھڑکی بھی کھول دو۔ جنت وہاں رہے گی، یہ قبر میں یہاں رہے گا، اس کی راحتیں اس تک آتی رہیں گی۔ گویا جنت ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ اس کی برانچ ہے، یہ اس کی شاخ ہے، وہ اس کا مرکز ہے۔ فرمایا اگر جواب و سوالات کا مرحلہ غلط ہو جاتا ہے، کافر یا منافق یا بے ایمان اس سوال جواب کے مرحلے میں ڈگمگا جاتا ہے، اور وہ یقیناً ڈگمگائے گا، تو پھر مسئلہ اور ہے۔ کاذبہ کہا جاتا ہے جھوٹ بولا اس نے۔ افرشوا لہ من النار، جہنم کا بستر دے دو۔ والبسوا لہ من النار، جہنم کا لباس دے دو، جہنمیوں کی وردی سے پہنا دو۔ وفتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کے راستے اور اس میں کھڑکی کھول دو۔ فیأتیہ من سمومہا وحرہا، جہنم وہاں رہے گی، یہ یہاں رہے گا، لیکن اس کی آگ اور تپش اس تک آتی رہے گی۔ گویا جہنم ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ قبر جہنم کے لیے ایک برانچ کی حیثیت بن گئی۔ اس کو حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، فرمایا قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، یہ جو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے عوام کا۔ جب سوالات و جوابات کا مرحلہ ہو گیا، ٹھیک تو جنت، برا تو جہنم، اب کیا ہوگا؟ اب اس روح کے تعلق کو اتنا باقی رکھا جائے گا کہ اگر نیک ہے تو یہ لذت محسوس کرے جنت کی، اور اگر بد ہے تو یہ تکلیف محسوس کرے جہنم کی، جسے کہتے ہیں ینعم او یتعلم، نعمتوں میں ہوگا یا عذاب میں ہوگا، بس اتنا تعلق
روح کا رکھا جاتا ہے، باقی نہیں ہوتا. یہ عام مردے کا مسئلہ ہے. زندگی تو ہے لیکن ایک چھوٹی سی کیفیت والی، اسے موت ثانی کہتے ہیں کہ اب تعلق خفیف کر دیا گیا ہے. یہ دوسری موت ہے. اس کے لیے حاشیے میں موجود ہے ان فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے شارح ہیں. علامہ عینی رحمہ اللہ، یہ آج سے 600 سال پہلے کے محدثین پیش کر رہا ہوں، ان سب نے اس کی تشریح فرمائی کہ یہ عوام کے ساتھ دوسری موت کا معاملہ جوڑا جاتا ہے. سوالات و جوابات کے بعد بس صرف تعلق رکھا جاتا ہے کہ اب سوال جواب کا مرحلہ حل ہو گیا، اب تعلق رکھو، یا جنت کی نعمت پائے یا جہنم کی تکلیف پائے. غیر الانبیاء کا، انبیاء کا سلسلہ یہ نہیں ہوتا. انبیاء کا کیا ہے؟ جب انبیاء کرام قبر میں جاتے ہیں اور انبیاء کرام قبر پہ پہنچتے ہیں تو پھر جو روح کا تعلق جڑتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑتا ہے. یہ اسی صفحے پر لفظ موجود ہے. فرمایا وَالْأَحْسَنُ أَن يُقَالَ أَنَّ حَيَاتَهُ فِي الْقَبْرِ لَا يَتَعَقِّبُهَا مَوْتٌ. پیغمبر پر دو موتیں نہیں آئیں گی. اس کا سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ پیغمبر کریم کی زندگی قبر میں جب شروع ہوگی بل یستمر حیا، وہ کنٹینیوسلی برابر چلتی رہے گی اور برابر چلتی رہے گی. والانبیاء احیاء فی قبورہم، جیسے تمام انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبور میں زندہ سلامت ہے. اسی بات کو دوسری حدیث میں یوں سمجھایا گیا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ جلد نمبر 2 میں، یہ قدیمی کتب خانے کی 268 نمبر کا صفحہ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا مررت علی موسیٰ لیلتن اسری ابی، جس رات مجھے معراج اور اسراء کا سفر کرایا گیا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا. وَهُوَ عِنْدَ الْكَسِيبِ الْأَحْمَرِ، 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اور حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا فرما رہے تھے. یہ جو نماز کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، یہ انبیاء کرام کی حیات پر دلالت ہے. اور اسی بات کو ایک دوسری حدیث میں تھوڑی تفصیل سے فرمایا گیا. مسند ابی یعلا کی جلد نمبر 4 پہ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ راوی ہیں. جلد نمبر 6 میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت انس راوی ہیں. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں ادا فرماتے ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو نمازیں ہیں یہ نمازیں کوئی فرض نہیں ہے کہ ہر صورت پڑھیں. وفات کے بعد کی عبادت ایسے ہو جاتی ہے جیسے نفل، چاہو تو پڑھو چاہو تو چھوڑ دو. اسے کہتے ہیں عبادت تلذذی، مزہ اور راحت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، ورنہ کوئی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا معنی دل کی راحت، دل کا مزہ، دل کا سکون. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز دل کی سکون کے لیے اللہ کی طرف سے فرض اور واجب نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق دراصل یہی نکتہ دے رہے ہیں. فرمایا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، آپ پر 2 موتیں اکٹھی نہیں ہوں گی، یعنی قبر میں رسول اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. یہ ابوبکر صدیق بتانا چاہ رہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ آج کچھ لوگ یہ حدیث بیان میں سناتے ہیں پر آدھی. ابوبکر صدیق کی صرف وہی بات بتاتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ابوبکر نے فرمایا. تو بھائی کوئی آگے پیچھے بھی حدیث موجود ہے، بات پوری کریں. ہمارے جماعت والے بزرگ فرماتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں نہیں ہے. تو مسئلہ بندہ پورا پڑھ لے تو کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں رہتا. تو یہ ابوبکر صدیق نے کہا ہے.